اس خدمت کا آغاز کیا. بشارتی ایام میں خداوند کے اپنے باپ سے جو ہے طاقت لے کر، کیونکہ وہ ایک کامل انسان بھی تھا اور کاملیت میں رہ کر اس نے سارے کاموں کو کیا. اور جو 7واں کلمہ ہے وہ بھی کچھ اسی حوالہ سے ہے. ہم نے پہلا کلمہ سنا، کیا ہے؟ معافی کا کلمہ. اے باپ ان کو معاف کر. سارے بشارتی ایام میں جب بشارت کر رہا تھا، کلام سنا رہا تھا، تو اس وقت یہی بات سکھاتا رہا کہ معاف کرو. معافی ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے. اور نمونہ صلیب پر چڑھ کر دے دیا کیا؟ کہ ان کو معاف کر. وہ جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں اس نے کیل ٹھونک دیے اور کیا کیا؟ صلیب پر چڑھا دیا. تکلیف دے رہے ہیں، اس کے باوجود اس کے منہ سے ان کے خلاف کوئی بات نہیں نکلتی. اب وجہ کیا ہے؟ یہی تو درس دینے آیا تھا. وہ صرف منہ سے کہنے کے لیے نہیں. اکثر بیشتر کہا جاتا ہے پریکٹس واٹ یو پریچ، کہ جو کچھ آپ کے منہ سے نکلے وہ آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے. اور ہمارا یسوع اس بات کا پرچار کر رہا ہے صلیب پر چڑھ کر. اس نے معافی کا کلمہ کہہ دیا یہ بتانے کے لیے کہ میں مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، اسی کام کو کرنے تو میں آیا تھا اور وہی کام میں یہاں صلیب پر چڑھ کر کر رہا ہوں. معافی، جو بات اس میں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. کئی ہزار سال پہلے یسوع المسیح جو ہے وہ صلیب پر چڑھ گیا، وہ صلیب پر نہیں ہے. لیکن اس بات سے جو درس ہم نے حاصل کرنا ہے، what we have to learn from this, that is کہ ہمیں معافی اپنی زندگی میں رکھنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں. مشکل، پریشانی کچھ بھی ہو سکتی ہے. کیا یسوع المسیح کی معافی وہ نمونہ ہماری زندگی میں ہے؟ وہ معافی ہمارے اندر ہے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں ہے تو آج سے اس کا آغاز کریں، پریکٹس کریں اس بات کو. آمین. دوسری بات، دوسرا کلمہ، اصل میں 7واں کلمہ بیان کرنے والے کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سارے کلموں کو جو ہے باری باری تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے اس کو ٹچ دیتا ہوا پھر آگے چلے. ٹائم بہت ہو چکا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن تھوڑا سا اور وقت لوں گا آپ کا. دوسرا کلمہ نجات کا. ڈاکو، 2 ڈاکو دونوں طرف صلیب پر موجود ہیں اس کے ساتھ، اور تانا دینا شروع کر دیا ایک نے، تو یسوع نہیں، آپ بھی پڑھتے سان نہیں بچارا. ہاں جی. اکثر و بیشتر جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو مثبت چیزیں ہمارے منہ سے کم نکلتی ہیں. جو فرسٹ ری ایکشن آتا ہے، ہم سویر کرنا شروع کر دیتے ہیں، گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی تکلیف ہماری زندگی میں آ جائے. اور وہ جو دوسرا ڈاکو وہاں موجود تھا، اس نے اس بات کا اظہار کیا، ہم تو سزا پا رہے ہیں، ہم نے غلطیاں کی ہیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو بغیر کچھ کیے صلیب پر ہے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ ہمارے گناہ لے کر صلیب پر چڑھ گیا تھا. اب وہاں پر یسوع المسیح نے الاعلانیہ اس بات کا اعلان کیا. جب ڈاکو نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو کیا کرنا؟ مجھے یاد کرنا. انہوں پتا سی انہیں بادشاہی چون ہے، وہ جانتا بھی نہیں تھا، لیکن قبولیت کا وقت تھا. اکثر و بیشتر لوگ اس بات کو بڑا بحث و تکرار میں لیتے ہیں، انہیں کہڑا بپتسمہ لیا سی جڑا اتنے پہنچ گیا پھر دوست جی. یہ خدا یسوع المسیح کے ہاتھ میں ہے. قبول ہم نے کرنا ہے، اور جب ہم قبول کر کے داخل ہو جاتے ہیں، اس وقت ٹائم نہیں تھا اتنا کہ وہ ادھر کے بپتسمہ لیتا، لیکن ارشاد باری تعالیٰ کیا ہوا کہ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ فردوس میں ہوگا. اس کو فردوس عطا کر دیا صرف کس بات پہ؟ قبولیت کے وسیلہ سے. تو کیا آج جو ہم نے اس کلمہ سے سیکھنا ہے، کیا ہم قبول کرتے ہیں اسے نجات دہندہ؟ کیا ہم مانتے ہیں کہ وہ تو کسی بھی گناہ میں شامل نہیں تھا، لیکن پھر بھی کیا کیا کہ وہ صلیب پر چڑھ گیا اور ہماری خاطر جو ہے وہ صلیب پر اس نے جان دے دی، ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا اور
وہاں پر صلیب پر چڑھ کے بھی جو ہے نجات کا کام کر رہا ہے، اور اس ڈاکو سے کہہ رہا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کیا ہی خوبصورت بات، آمین۔ تیسرا کلمہ محبت کا کلمہ، بڑا پٹنے ہر بڑے ایک دوسرے نال، آئی لو یو، آئی لو یو، ہاں جی، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کیسا بھی ہو سکتا ہے؟ مسز نے ایکسپلین کیا، ویسے تو 7 الفاظ یونانی زبان میں استعمال ہوئے ہیں پیار کے لیے، ہر ایک ڈفرینٹ، کبھی وقت ہوا تو اس پہ بات کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں یہاں پر جس پیار کی بات ہو رہی ہے وہ ہے انکنڈیشنل پیار۔ یسوع مسیح کا پیار صلیب پر نظر آتا ہے، خدا کا پیار اپنے بیٹے کو مصلوب کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پیار اس یسوع مسیح میں بھی موجود ہے۔ اس نے کیا کیا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ محبت اپنے، وہ تو ہے، وہ تو 10 احکام میں سے ہے، ہاں جی۔ پھر کیا ہے کہ محبت رکھو، ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اب محبت کا پرچار یسوع مسیح اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، اور وہی محبت انہوں نے وہاں پر صلیب پر چڑھ کر دکھائی کہ وہ ہماری خاطر مصلوب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہی محبت ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو لازمی سی بات ہے کہ اس نے 30 سال اپنی ماں کے ساتھ گزارے تھے، وہ پیار جاگا۔ میں تو دور چلنا ہے تھا کہ بڑے کب چلے گا۔ اکثر بیشتر ہم دیارے غیر میں آتے ہیں، اپنے ملک کو چھوڑ کر آتے ہیں، پیچھے بڑے بڑے ماں پیوں دے رہے ہیں، میرے بھی ماں باپ پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی طلب ہوتی ہے، ہمیں اس چیز کی خواہش ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے کہ میں تو چلا دور چلا ہوں تو پیچھے دیکھے گا کون۔ میرے 2 بھائی ایک بہن پہلے موجود تھے وہاں پہ، وہ ٹیک کیئر کرتے تھے، اب نہیں ہے۔ اب اس بات کا خیال آتا ہے، اب ایک بہن وہاں موجود ہے جو اکثر و بیشتر ماں باپ کی جو ہے وہ ہر وقت خیال رکھتے ہیں، خیال رکھتی ہے، آتے جاتے ملتے ہیں۔ ہم انسان ہو کر ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، تو وہ تو پھر ذات الہی تھا۔ اس پیٹ سے جہاں سے وہ پیدا ہوا تھا، اس کے لیے اس کے اندر تڑپ تھی کہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد اس کو کون دیکھے گا؟ اور وہ ذمہ داری جو ہے وہ اس نے سونپی۔ ہم نے دیکھا پہلا معافی کا کلمہ، دوسرا نجات کا کلمہ، تیسرا محبت کا کلمہ، اور یہ محبت اس نے سپردگی کی صورت میں اپنی ماں کو سپرد کر دیا۔ ذمہ داری جو اس کے اندر تھی، وہ ذمہ داری اپنے اس شاگرد کے حوالہ کر دی۔ پہلے 3 کلمے دن کی روشنی میں بیان کیے گئے، 3 کلمے جو ہے وہ روشنی تھی جب بولے گئے تھے۔ اور اگر ہم ان کی اعداد میں جائیں تو وہ بڑی لمبی بات ہے، لیکن سمپل چھوٹی چھوٹی بات کرتا جاؤں گا۔ پہلا کلمہ 1 نمبر جو ہے وہ واحد کو شو کرتا ہے، دوسرا کلمہ جو ہے وہ گواہی کو شو کرتا ہے، تیسرا کلمہ یا تیسرا عدد جو ہے وہ تثلیث کو شو کرتا ہے، پھر چوتھا عدد جو چوتھا کلمہ ہے جو عالمگیر یا دنیا کو شو کرتا ہے، جس میں کیا کہا؟ ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں، پہلے باپ، اب خدا، پہلے 3 کلمے دوسروں کے لیے، اب چوتھے کلمے سے آغاز ہو گیا۔ اب یسوع مسیح اپنی ذات الہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر کیا ہو گیا؟ اب اندھیرا ہو چکا ہے۔ چوتھا کلمہ اندھیرے میں بیان کیا گیا، اندھیرے میں بولا گیا۔ ایلی ایلی لما شبقتنی، ایل کا مطلب خدا، اس کے بعد چھوٹی یہ لگا دیں تو جو ہے وہ میرے خدا بن جاتا ہے، اور لما کیوں، شب جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے چھوڑ دیا، اور عربی زبان میں ملتا جلتا ہے سبقت، کسی کو چھوڑ کے پیچھے تو آگے نکل جانا۔ پھر ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب یہ کچھ بڑے تھیولوجنز ہیں جو کہ اس بات پہ بات کرتے ہیں، فلاسفرز ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، 2 رائے ہیں اس حوالہ سے، وہ بڑی گہری باتیں ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یسوع مسیح کو یہ بات کہنے کی ضرورت پیش کی ہے۔ اوپر گناہ لگے ہوئے ہیں، اور کلام مقدس کہتا ہے کہ خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، اس کی آنکھ جو ہے کیا ہے؟ پاک ہے، اور وہ
गुनाह को नहीं देख सकता। जिस शख्स के ऊपर गुनाह लदे हैं वो उसका अपना बेटा है, देख भी नहीं पा रहा कि मेरा बेटा सलीब पर मुश्किल परेशानी में है, और उसके बावजूद क्या है, होने देता है। क्यों? उसको, खुदा को ये पता था कि इसके बगैर कोई और कफारा दे नहीं सकता, इसके बगैर जाते ये जो दुनिया में गुनाह है ये उठाए जा नहीं सकते। उठाने के लिए बेहतरीन हल तरीकाकार यही था कि एक बर्रा जो गुनाह से मुबर्रा हो, जिसके अंदर कोई दाग ना हो। पुराने आदमी में देखते हैं कि अगर किसी बर्रे को कुर्बान करना होता था तो उसका पहले मुआयना किया जाता था कि अगर वो बेऐब है तो उसकी कुर्बानी होगी। तो इसी तरह यीशु मसीह को बेऐबी के आलम में जो है ऊपर सलीब पर पहुंचाया गया ताकि वो हमारे गुनाहों की खातिर जो है वो हमारे गुनाह उठा ले। और हम देखते हैं कि फिर, और ये एक ऐसा आलम था जहां पर शैतान ने बड़ी कोशिश की कि ये कहीं किसी भी तौर पर ये काम ना हो, लेकिन खुदा का जो मंसूबा था वो पाया तकमील तक पहुंचा। और क्या हुआ कि खुदा अपने बेटे को वहां पर इस हालत में सालों में देख ना सका, छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि 3 अकनूम है तस्लीस के, खुदा, बेटा और रूह कुद्दस। अगर खुदा बेटे को छोड़ देता तो तस्लीस पूरी नहीं होती। बात समझ में आती है? फिर हम कह नहीं सकते कि हम तस्लीस के अंदर रहते हैं। तो यहां पर भी सिर्फ वक्ती तौर पर उस गुनाह को ना देख, क्योंकि वो बदी थी और खुदा जो है उस बदी को देख ना पाया, तो क्या हुआ, उसने अपनी आंखें वक्ती तौर पर हटा दी और उसे महसूस हुआ कि अब मैं अकेला हूं। यीशु मसीह इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि मैं अकेला हूं, और उस अकेलेपन में ये बात बेसाख्ता तौर पर मुंह से निकलती है कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती रसूल की अंजील में जो है वो अबरानी जुबान में कहा गया एली एली लमा शफकतनी, और अगर हम उसी को देखें तो वो मरकस की अंजील में लिखा है अलोही अलोही लमा शफकतनी। जो एली एली लमा शफकतनी वो अबरानी जुबान का लफ्ज है, और मरकस में जो लिखा गया है अलोही अलोही लमा शफकतनी, जिसका मतलब भी सेम है, और वो अरामी जुबान का लफ्ज है। और अरामी जुबान जो है वो यीशु मसीह की अपनी जुबान जो वो बोला करते थे। अब चौथी बात, चौथे कलमे से हमने सीखना क्या है? क्या हम गुनाह में हैं? अगर हैं तो हम खुदा से दूर हैं। अगर हमें खुदा की करीबी चाहिए तो हमें खुदा के साथ रास्ते में रहने की जरूरत है। 5वां कलमा, मैं प्यासा हूं। 5 अदद जो है वो फजल को शो करता है। और यहां पर अब कितने घंटों से गतसमनी बाग में जो है वो पसीना खून की तरह बह रहा है। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो मेडिकल में हैं। जब डायरिया हो, पसीना बहुत ज़्यादा बह रहा हो, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के कम होने का खदशा होता है, जिस्म कमज़ोर हो जाता है। तो दूसरी तरफ देखें तो हमारा यीशु जो है वो यहाँ पर क्या है, कामिल इंसान भी था। तो कामिल इंसान होने की वजह से कमज़ोरी महसूस हो सकती है। और फिर जुबान मुबारका से कहते हैं कि मैं प्यासा। लेकिन उसके पीछे अगर हम रूहानी तौर पर इसका पहलू देखें तो उसे प्यास किस चीज़ की है? प्यास है उसे जिंदगियों की। हमें, हमारी जरूरत है उसे प्यास है हमारी कि हमारी जिंदगियों में से गुनाह निकल जाए और हम रूहानियत की तरफ बढ़ें। उसे प्यास है कि हम मुकम्मल तौर पर शैतान को एक तरफ छोड़कर और हम खुदा की तरफ बढ़ते चले जाएं, उस रास्त पर बढ़ते चले जाएं जिस राह को वो इस दुनिया में आकर हमें सिखा कर गया है। हालेलुया। नींदर के लिए 6ठा कलमा, बड़ा ही खूबसूरत कलमा और बड़े अच्छे तौर पर तकरीबन सब ने ही बयान किया। और पास्टर जरूम साहब ने 6ठे कलमे को बड़े अच्छे तौर पर बयान किया। 6ठा कलमा 6 अदद जो है वो इंसान को जाहिर करता है। तो 3 6 इकट्ठे हो जाते तो शैतान हो जाता है। हाँ जी। तो 6ठा कलमा जो है वो फतह का कलमा। क्या आवाज गूंजती है फिजाओं में? तमाम हुआ। कब होता है तमाम? जब सब कुछ खत्म हो जाए। तो यहां तमाम हुआ क्या था फिर?
وہ تمام نبوتیں جو پرانے عہد نامے میں بولی گئی تھی وہ تمام ہوئی. اس کے بعد اگر دیکھیں تو قربانیوں کا سلسلہ جو پرانے عہد نامے سے چلتا آ رہا تھا وہ تمام ہو گیا. اس کے بعد شریعت کے حکم جو ہم پر لاگو تھے وہ تمام ہو گئے. اس کے بعد انصاف کے تقاضے پورے ہوئے اور تمام ہو گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گناہ، شیطان اور موت کے اوپر یسوع مسیح نے کیا کیا؟ فتح پا لی. تو کیا ہوا؟ تمام ہو گیا. وعدوں کی تکمیل جو پرانے عہد ناموں میں کرتا آیا خدا، وہ وعدے پورے ہو گئے تو تمام ہو گیا. اس کے بعد پھر ایک وعدہ کیا تھا، میں جاتا ہوں تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا. اگر یہ نہ کہتا تمام ہوا تو وعدہ پورا کرتا کیسے؟ روح القدس کو بھیجتا کیسے؟ تو وعدہ پورا کر دیا کہ تمام ہوا. اب میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے ایک تو مکان تیار کروں اور تمہارے لیے کیا کروں؟ مددگار بھیجوں. جب تک یسوع المسیح دنیا پر تھا سکونت جو ہے دنیا میں اس کے وسیلہ سے موجود تھی. لیکن وہ اس بات کو جان گیا تھا کہ میرے جانے کے بعد اگر ان کو راہ دکھانے والا کوئی نہ ہوگا، ان کے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہ ہوگا تو یہ بھٹک جائیں گے اور انہیں مددگار کی ضرورت ہے. تو اس لیے کہا کہ تمام ہوا. اب لمحے فکریہ کیا ہے؟ ہمیں کیا بات سیکھنی ہے کہ واقعی ہماری زندگیوں میں بھی گناہ تمام ہو گیا ہے؟ کیا واقعی یہ ساری باتیں ہماری زندگیوں میں بھی تمام ہو گئی ہیں یا یہ ابھی بھی ہماری زندگیوں کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں؟ ہاللیلویا. ہمیں اپنے آپ کو بھانپنے کی، دیکھنے کی ضرورت ہے. کلام ایک آئینہ ہے. ہر ویلے سیلفیاں لا لا کے ویندے رہنے کہ کیسے لگنے ہیں. کلام میں اس طرح کر کے دیکھو تو پھر پتہ لگے گا کیسے لگنے ہیں. روحانیت میں یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہماری اصل شکل دکھاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایسا کلام ہے، ایسی باتیں ہیں یہ جو ہمیں دکھاتی ہیں کہ ہمارا سٹیٹس کیا ہے، دماغی طور پر کہاں کھڑے ہوتے ہیں، روحانی طور پر کہاں کھڑے ہوتے ہیں، فزیکلی طور پر کہاں کھڑے ہوتے ہیں. اور ان باتوں کو ہمیں اپنی زندگیوں میں تمام کرنے کی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہیں. جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی، اس سے پہلے تو سمری تھی ساری. 7واں کلمہ، عدد 7، کمپلیٹ، کاملیت. کیا ہے؟ اس کلمے کو ویسے تو سپردگی کا کلمہ بھی کہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ 7واں کلمہ ہے تو 7 کا عدد جو ہے وہ کاملیت کا اظہار کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کاملیت کا اظہار. کہ جڑے کام میں کا لحاظ ہی کر دیتا ہے، پورا ہو گیا، پورا تمام کر دیا تھا 6 کلمے میں. اور اس کے بعد اب ایک کام رہ گیا تھا جو کرنے والا تھا. وہ کیا تھا؟ کہ وہ روح جو تو نے مجھے بخشی ہے وہ میں تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. آمین. اگر وہ روح ایتھے ہی اکثر بیشتر کہتے ہیں مرتے کیا تھی، روح پٹکتی ہے بھیا میری. ہاں جی. اب بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ اکثر و بیشتر وہاں پر جب سلیپ دی جاتی تھی تو اگر ان کو جو ہے جو سلیپ پر ہے، کیونکہ بڑی سسک کے لوگ مرتے تھے، تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ کیا کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی تہوار ہے تو ان کی ہڈیاں توڑ دی جاتی تھیں. اب یسوع مسیح کی ہڈی توڑی کیوں نہیں گئی؟ ایک تو ہمیں گواہی ایک نبوت کی صورت میں پرانے عہد میں ملتی ہے کہ اس کی ہڈی بھی نہ توڑی گئی. ہاں جی. اور جن کی جان نہیں نکلتی تھی ان کی ہڈیاں توڑ دی جاتی تھی، ٹانگیں توڑ دی جاتی تھی تاکہ چھیتی مر جائیں، تکلیف سے مر جائیں گے. لیکن یسوع المسیح نے یہ بھی کام ان کو نہیں سونپا، ان کو کرنے نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ نبوت پوری کیسے ہوتی اگر یسوع المسیح کی جان نہ نکلتی. تو اس نے تمام ہونے کے بعد کیا کیا؟ اپنے باپ سے مخاطب ہو کر پہلا کلمہ
کہا اے باپ ان کو معاف کر، اور آخری کلمے میں پھر کہتا ہے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور یہ کہہ کر کیا کر دیا؟ اگر اس حوالے کو ہم پڑھیں تو یہاں لکھا ہے پھر دوپہر کے قریب تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور روح کی اور سورج کی روشنی جاتی رہی، اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا. ہاللیلویا. جو دوری انسان اور خدا کے درمیان میں تھی کہ صرف ایک کاہن ہی جا سکتا ہے خدا دے کول، وہ پردہ جو بیچ میں رکاوٹ تھا پھٹ گیا. آزادی. ہن آؤ خدا دے کول، یسوع دے کول خود آؤ، کسی کی ضرورت نہیں ہے. اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے وہ پادری صاحب ساڈے واسطے تو دعا کرو، ساری عمر دعا کروانے والی بننا ہے، خود آپ ہی دعا نہیں کرنی. یہ تھا وہ دور کہ کاہن کے پاس جایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے کر دیں، ہمارے لیے قربانی نذران دیں، ہمارے لیے قربانی دے دیجیے. اب تو وہ ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا ہے، تاکہ وہ دوری، جدائی خدا کے اور انسان کے درمیان میں تھی، وہ ختم ہو جائے. میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں، جو اردو لکھتے اور پڑھتے اور جانتے ہیں، خدا جب لکھا جاتا ہے نقطہ اوپر آتا ہے، اگر اس نقطے کو اٹھا کے نیچے کر دیا جائے تو خدا سے جدا ہو جاتا ہے. اور یہی کام ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے کہ اگر ہم نے خدا سے جدا ہونا ہے تو نقطے کا ہیر پھیر کرتے رہو، تو جدائی ہماری زندگی کا حصہ ہمیشہ بنی رہے گی. اور یہاں پر بھی کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو جب وہاں پر پورا کام کرنے کے لیے بھیجا، اس صلیب پر چڑھ کر اس نے پورا کام کر دیا، پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، تو آخری الفاظ تمام ہونے کے بعد کیا کہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اگر اسی میں 46 آیت کو دیکھیں تو پھر لکھا ہے پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا. اگر وہ اپنی روح سونپتا نہ تو دم نکل سکتا تھا. دم نکلنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپ دی. کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جس کام کے لیے یسوع اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جس کام کے لیے تم نے مجھے بھیجا ہے وہ میں نے پورا کر دیا ہے. اور وہ کام پورا ہو گیا. کیسے؟ یہ کہنے سے کہ میں نے اپنی روح تجھے سونپ دی ہے. تیری دی ہوئی چیز جو تم نے مجھے روح بخشی تھی، وہ میں نے اپنی جو ہے وہ اس کو ملکیت نہیں سمجھا، بلکہ میں نے جس کام کے لیے تم نے مجھے بھیجا تھا وہ کام پورا کر دیا، اور میں تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور میں اس دنیا سے جہان فانی سے جاتا ہوں. اور یہ کہہ کر دم دے دیا. اب جو بات، جو لمحے فکریہ، جو ٹائٹل میں اسے کہہ سکتا ہوں، جو چیز ہمیں سیکھنے کے لیے اس میں سے ضروری ہے یا ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم بھی اپنے آپ کو اس کے حوالہ کرتے ہیں. اسی تو اٹھتے دعا کرنے خدا مندہ آج دیہڑی چنگی لگنی چاہیے. ہاں جی، اج ساریا چیزاں مینوں ہی دے دے، دوجا نہ کوئی رکھ لے جائے، جو کچھ ہو وہ میرے لیے ہو. کدی اج تک یہ دعا کی کہ خدا میرے ہونٹوں پہ نگے باندھ بیٹھا. کبھی یہ دعا کی ہے کہ خداوند آج کا دن میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، جیسے چاہتا ہے مجھے لیڈ کر، اپنے نام کے لیے مجھے استعمال کر. کبھی ایسی دعا کی ہے؟ اگر نہیں تو آج لمحے فکریہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور اپنے آپ کو جسمانیت سے نکال کر روحانیت کی طرف لے کر جائیے اور کہیں خدا سے خداوند یسوع المسیح تو نے میری خاطر صلیب پر چڑھ کر جان دی، تو نے کیا کیا، میرے گناہوں کو اٹھا لیا، لعنتی موت تو نے جو ہے وہ میری خاطر لی ہے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں اور مکمل گناہ سے آزادی میری زندگی کا حصہ بن جائے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب میں یا آپ تابعداری کی روح میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند یہ جسم، یہ مقدس
تیرا ہے، استعمال کر جیسے چاہتا ہے، اسے لے اور اپنے نام کی خاطر استعمال کر، اسے لے، یہ تیرا ہے، تیری دی ہوئی برکتوں میں سے، نعمتوں میں سے ہے۔ پریشانیاں تکلیفاں ایک پاسے رکھ دو، خود بخود وہ ہماری زندگیوں کو، جب وہ خود لیڈر بنتا ہے، کپتان بن جاتا ہے، تو پھر وہ لیڈ کرتا ہوا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مشکل پریشانیاں مسیحیت کے بعد ہماری زندگی میں نہیں آتی۔ ہمارے سیاستدان بھائی جو ہیں اس کو بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے آواز اٹھائی جاتی ہے مسیحیت کے خلاف، اور آپ بھی بخوبی ان سے واقف ہوں گے۔ میرے عزیزو، جو چیز آج ہم نے اپنے ساتھ ان 7 کلموں کے وسیلہ سے لے کے جانی ہے، یسوع المسیح صلیب پر نہیں ہے، وہ وہاں سے اتر گیا ہے، آ چکا ہے، ہماری رہائی کا بندوبست کر کے اس نے اپنے آپ کو خدا کے حوالہ کر کے، اپنے باپ کے حوالہ کر کے ہمارے لیے مکمل آزادی، گناہوں سے رہائی بخش دی ہے۔ اب وہ ہمارے ہاتھوں میں جو ہے چھوڑتا ہے کہ کیا میں خدا کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں؟ اگر چلنا چاہتا ہوں تو اس سے آپ گائیڈنس مانگیں، لیڈرشپ اس سے مانگیں، اس سے کہیں کہ خداوند مجھے سکھا، سمجھا، عقل دانائی فہم عطا کر، کلام کے وسیلہ سے بات کر، خواب اور رویا کے وسیلہ سے مجھ سے بات کر، اپنے کلام کو میرے اندر ڈال تاکہ میں اس کلام کے وسیلہ سے تیرے نام کے لیے استعمال ہو سکوں، دن رات ہر وقت تیرے نام کو لے کر پھرتا رہوں اور تیرے نام کے لیے کہتا پھروں ہاللیلویا ہاللیلویا، قدوس قدوس کے نعرے میری زندگی سے نکلتے رہیں، اور میں اس بات کے لیے کہتا رہوں کہ میری زندگی اسی کی ہے، کیونکہ میں نے اپنا آپ اسے سونپ دیا ہے، اور سونپنے کے بعد ہی پھر وہ مجھے اپنے نام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آمین، ہاللیلویا، پریز جیسس، ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، ہماری زندگی میں کوئی کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم کسی چیز کو اپنی زندگی میں ہونے نہ دیں۔ اکثر و بیشتر جب کالز آتی ہیں کسی بھی کام کے لیے، تو وہاں پہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ولنگ ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس جاب کے لیے۔ تک نہ کروں گا آخر نہیں لائی جاتے کہ آ جاؤ یہ جاب آئی ہے۔ جب تک آپ انٹرسٹ شو نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو کچھ جگہ نہیں دیتے کام کرنے کے لیے۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنا انٹرسٹ شو کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا سے آج یہ بات کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند، یہ 7 صلیبی کلمات جو تو نے میرے خاطر صلیب پر بیان کیے تھے، وہ 7 کے 7 میری زندگی میں، اور سارے احکام جو کلام کے ہیں وہ میری زندگی میں کام کرتے ہیں۔ اگر ہم روحانیت میں بڑھنا چاہتے ہیں اور ابدی بادشاہت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے وعدہ کریں۔ میرے نام وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا اور خدا کا جو ہے رابطہ ہے۔ مجھ سے کیا وہ وعدہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن جب خدا سے کریں گے پھر نالی ہلکی سی چھڑی بھی نہ ہے۔ ہاں جی، اے وعدہ کیتا سی کتنے میں ہونا؟ یاد نہ باغی آدم میں؟ ہاں جی، آدم کتنے میں؟ کہنا میں آئی تو لنگے ہیں، وہ تینوں کو نے دس دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنا آپ خدا کو دینے کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور آج کا یہ سارا دن ہمارے لیے سب کے لیے جو ہے وہ برکت ٹھہرے۔ آمین۔